ملکہ صحرا سیریز سیزن 5 وادی سنگ قسط نمبر 1۔ وحشیوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ وہ اپنی ساتھی لڑکیوں کو لے کر دریا عبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ آخری سیاہ فام بھی دریا عبور کر گیا۔ یہ لوگ ان کے عمل کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ان کا قصہ ختم ہو گیا تو ہدایت اللہ نے کہا، اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ کیا مسٹر ہدایت اللہ؟ جیمز پیرے بولا، ہماری گاڑیاں وغیرہ دریا کی دوسری طرف ہیں اور سامان انہی میں ہے۔ آپ کا ٹرک کہاں ہے مسٹر پیرے؟ موجود ہے، دریا پر کوئی پل نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں؟ او نہیں، کیا اس کے برعکس اس سلسلے میں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اب ہر قیمت پر ایک دوسرے کا ساتھ قائم رکھنا ہے، بشرط یہ کہ آپ لوگ پہلے کی طرح ہمیں خود سے دور نہ کرنا چاہیں؟ آج رات ہم ساتھ گزاریں گے، کل صبح ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں سے ٹرک دریا عبور کر سکے، اس کے بعد ہم سب یکجا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یہاں بہت سی دلچسپ امور باقی ہیں، کچھ لوگوں سے تعارف بھی ضروری ہے، لطف رہے گا۔ باقی جو کچھ آگے ہے وہی چلتا رہے گا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کریں گے۔ آپ لوگ یقین کیجیے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ معلومات ہیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر پیرے، ایسی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ میرے ساتھیوں کو اس پر اعتراض نہ ہو۔ مسٹر پیرے نے جو عمدہ جگہ منتخب کی ہے وہ بذات خود بہت اچھی ہے اور یہاں قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کا بندوبست مسٹر پیرے ہی کو کرنا ہوگا، اس کی آپ فکر نہ کیجیے، جیمز پیرے نے کہا۔ اور پھر وہ لوگ کھلی جگہ سے پہاڑوں کی چھاؤں میں آ گئے۔ موسم ویسے بھی زیادہ شدید نہیں تھا، جبکہ چٹانوں کے درمیان کا ماحول بہت پرسکون تھا اور یہاں بہت ٹھنڈک تھی۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے ہر ایک نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ البتہ نہ تو فیروز سامنے آیا اور نہ ہی نصیر بیگ اور زاہد۔ گومی سیانہ اور دوسری لڑکیاں بھی اپنے غار میں تھیں، لیکن ایمرے اور یوٹ ان لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ وہاں آرام کیا گیا اور سب ایک دوسرے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر جیمز پیرے نے اپنی کہانی سنانا شروع کی، کہنے لگا، آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہم وہیں بگ بورڈر کے قلعے میں وقت گزارتے رہے۔ پھر وہاں ایک اور شخص اپنے گروہ کے ہمراہ آیا، اس کا نام نصیر بیگ تھا۔ اس نے کچھ وقت قیام کیا اور پھر آپ لوگوں کا نام سن کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ہم اپنی منزل کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے، ہم نے بھی بگ بورڈر کا قلعہ چھوڑ دیا۔ پھر راستے میں ہمیں ایک جگہ گومی سیانہ ملی، یہ انہی سیافام لوگوں کی بستی کی ایک راہبہ تھی، ایک انتہائی پرسرار شخصیت کی مالک جس کی پیشین گوئیاں عجیب تھیں، اور اسی نے ہمیں ٹاری بیگا کے بارے میں بتایا۔ ٹاری بیگا کا نام سن کر قمر مہتاب علی اچھل پڑا۔ لارڈ کینجلو نے متحیرانہ انداز میں کہا، گومی سیانہ نے ٹاری بیگا کے بارے میں کیا بتایا؟ یہ کہ وہ نیل کنٹھ کی جڑواں آبادی ہے اور گومی سیانہ وہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ بے شک وہ جڑواں آبادی ہے، لیکن بڑی خوفناک حیثیت کی حامل۔ وہاں جادو کا دور دورہ ہے، ایک طرح سے اسے جادوگروں کی بستی کہا جا سکتا ہے، جبکہ نیل کنٹھ اس کی نسبت کچھ کم پراسرار ہے اور وہاں کے معاملات میں اس قدر شدت نہیں ہے۔ سائی تھولی وہاں سے سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ بھی گدھ والوں سے خوفزدہ رہتا ہے۔ سر ہدایت اللہ نے انکشاف کیا، بے شک، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی اہم باتیں تھیں، اور گومی سیانہ اس علاقے میں رہ چکی ہے اور اس کی اپنی کہانی ہے، لیکن وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ہمیں ٹاری بیگا تک لے جائے گی، اور اس کا کہنا ہے کہ ٹاری بیگا میں ایک نئی کہانی ہماری منتظر ہے۔ قمر مہتاب علی نے سر ہدایت اللہ سے کہا، ایک بات ہے ہدایت اللہ، واقعی اگر ہم براہ راست نیل کنٹھ جانے کے بجائے ٹاری بیگا کی جانب چلیں اور ہمیں کوئی ایسا سہارا مل جائے تو کیا یہ ایک دانشمندانہ قدم نہیں ہوگا؟ اس پر غور کر لیا جائے گا، لیکن گومی سیانہ ہے کہاں؟ انہی غاروں میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی علاشا بھی ہے۔ جیمز پیرے نے گومی سیانہ کی مکمل داستان ان لوگوں کو سنائی اور ان کے نظریات میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ سر ہدایت اللہ تو خیر اپنے آپ کو ابھی تک واضح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قمر مہتاب علی کا خیال تھا کہ ایک جعلی بچی کے حوالے سے سائی تھول کو بیوقوف بنانے کے بجائے اگر ٹاری بیگا جا کر کچھ آرام کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے جیمز پیرے سے اپنا رویہ نرم کر لیا۔ داستانوں کا تبادلہ ہوتا رہا، واقعات دہرائے گئے تو نصیر بیگ کی آمد ہوئی۔ نصیر بیگ کہاں چھپ سکتا تھا، گردن جھکائے سامنے آ گیا۔ زاہد بھی موجود تھا۔ ہیلو مرزا نصیر بیگ، قمر مہتاب علی نے کہا۔ شکست خوردہ کا اضافہ کر لو، نصیر بیگ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خوب، کیا ہو رہا ہے؟ ماتم، مرزا نصیر بیگ نے کہا۔ یہ الفاظ ایجاد کرنا تمہاری فطرت ہے۔ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، معاف کر دو، تمہاری درخواست تمہاری طرح خوفناک ہوگی۔ سن تو لو، سنا دو، اینجلو ہنس کر بولا۔ تم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جوتا اتارو اور جتنے چاہو میرے سر پر برسا لو۔ ہو سکتا ہے
میرے کچھ داغ دھل جائے۔ دوستو ایسا کبھی نہ کرنا، باہر نے کہا۔ کیوں؟ ریٹا بولی۔ جیسے ہی پہلا جوتا مرزا نصیر بیگ کے سر پر پڑا، اچانک ایک دھماکہ ہوگا اور ہم سب کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ مرزا صاحب نے ضرور کوئی ایسا ہی بندوبست کیا ہوگا۔ ان کا کوئی منصوبہ یا پیشکش سازش سے خالی نہیں ہو سکتی۔ سب نے قہقہے لگائے تھے۔ در حقیقت میں اسی قابل ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تم سے معافی ضرور مانگوں گا۔ ممکن ہے مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد کیا کریں؟ یہ فیصلہ بھی خود ہی کر لینا، نصیر بیگ نے بے چارگی سے کہا۔ تو پھر یہ فیصلہ تو جوتے مارے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، ریٹا ہاروے ہنس کر بولی۔ مثلاً، مائیکل باہر نے کہا۔ مرزا صاحب فوراً اپنا راستہ ناپیں اور اپنے گروہ کے اکلوتے ہم سفر کو لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، بات ختم۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا، لیکن اس طرح میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میرے ساتھ یہ غریب بھی مارا جائے گا۔ یہ کون صاحب ہے؟ مائیکل باہر نے زاہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف میرا ساتھی جس نے اپنی زندگی کی پہلی مہم میں حصہ لیا ہے۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ برے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ سنو، تم لوگ انتہا پسندی پر مائل ہو، تھوڑی سی لچک پیدا کرو۔ ہمیں انسانی نقطہ نظر سے بھی سوچنا چاہیے۔ دو انسانوں کی زندگی کا سوال ہے۔ مرزا نصیر بیگ نے بے شک ہمارے ساتھ بدترین غداری کی ہے، لیکن ہم اسے وہ حیثیت تو دے سکتے ہیں کہ انسانوں کو دی جاتی ہے، سر ہدایت اللہ نے کہا۔ یہ صرف نسل پرستی ہے سر ہدایت اللہ۔ آپ صرف اس لیے ایک خطرناک آدمی کو دوبارہ اپنے درمیان جگہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کا ہم وطن اور ہم مذہب ہے، ورنہ اس نے ہمارے لیے کون سا گڑھا نہیں کھودا، ریٹا ہاروے نے کہا۔ اور سر ہدایت اللہ کے چہرے کے نقوش کھدرے ہو گئے۔ انہوں نے گردن گھما کر ریٹا کو دیکھا اور بولے، بالکل ٹھیک سوچا آپ نے ریٹا ہاروے، وہ میرا ہم نسل بھی ہے، ہم مذہب بھی۔ میں اس سے یہ مقام دینا چاہتا ہوں اور دے چکا ہوں۔ نہ آپ میری محکوم ہیں، نہ آپ اور آپ کے ساتھی جو بھی مناسب سمجھے اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں بھلا کسی کو کیا روکوں گا؟ ارے یہ گفتگو کس طرح مڑ گئی؟ لارڈ اینجلو نے جلدی سے کہا۔ وہ صورتحال کو سنبھالا۔ کسی طرف نہیں مسٹر اینجلو، یہ میرا موقف ہے، ہدایت اللہ نے کہا۔ خیر اس موضوع پر بعد میں باتیں کریں گے۔ ہم مسٹر پیرے گومی سینا سے کب ملاقات کرائیں گے؟ جلدی نہ کریں۔ ویسے میرا دعویٰ ہے کہ گومی سینا سے مل کر آپ لوگ براہ راست نیل کنٹھ جانے کے بجائے ٹاری ویگا جانا پسند کریں گے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ ٹاری ویگا سے آپ کو واقفیت ہے۔ خود نیل کنٹھ میں وہاں کی داستانیں بہت خوفناک تصور کی جاتی ہیں، باہر نے کہا۔ یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چنانچہ طے ہوا کہ پہلے دریا عبور کر کے اس طرف پہنچا جائے، وہاں قیام کر کے باقی منصوبے طے کیے جائیں، اس کے بعد عمل شروع کر دیا جائے۔ بالکل طے۔ رات گزاری گئی۔ دوسری صبح دریا کے کنارے دور تک کا سفر کیا گیا۔ ذریعہ پیرے کا ٹرک تھا اور وہ لوگ ایک طویل فاصلہ طے کر کے بہت دور نکل آئے اور پھر ان کی جدوجہد کارگر ہوئی۔ ایک جگہ دریا بہت اترا ہوا تھا، اس کو بہتر تصور کیا گیا اور ٹرک کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ سٹیئرنگ نادر شاہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ لوگ شدید سنسنی کا شکار تھے، لیکن نادر شاہ نے ایک شاندار ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیا اور وہ دریا پار کر گئے۔ ہر کمال کو زوال ہوتا ہے۔ سیگال جو کوئی بھی تھا اور جس طرح بھی اس نے بستی بسائی تھی وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صحرائے اعظم میں آباد چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو لیے وہ موت کا فرشتہ بن گیا تھا اور اس نے نہ جانے کتنی بستیاں تاراج کر دی تھی۔ معصوم نوجوان لڑکیوں کی تجارت لوٹ مار اس کا پیشہ تھا اور اس نے اپنے سے کمزور انسانوں کی زندگی محال کر دی تھی۔ اس کے علاوہ صحرائے اعظم میں آنے والے مختلف گروپوں کو اس نے بری طرح پامال کیا تھا، اور یہ تو ابتدا تھی۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ تو اس نے اس بستی کو آباد کرنے میں صرف کر دیا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دریا کے کنارے آبادی بستی اپنی مثال آپ تھی، اور بہرحال اس نے اپنے کام کا آغاز بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا تھا۔ بلحوث تاجر مشکلات اٹھاتے ہوئے آتے تھے اور اپنی پسند کی لڑکیاں خرید کر لے جاتے تھے۔ پھر نہ جانے کون کون سی داستانوں کا آغاز ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال کسی کی بد دعا لگ گئی تھی اور آج سیگال اور اس کے تمام وحشی ساتھیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا، اور اب یہ بستی اپنی بدحالی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گومی سیانا اور علاشا بھی اس بستی کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ گومی سیانا کو اس بات کا علم تھا کہ سردار زوما آ گیا ہے اور کچھ فاصلے پر ہے، اپنی لڑکیوں کو لے جا رہا ہے۔ علاشا نے اس وقت گومی سیانا سے پوچھا تھا، اے بومیا، کہ ہم ان کے ساتھ بستی میں واپس جائیں گے؟ نہیں علاشا، وہ ہماری سرزمین نہیں ہے اور ہمیں اس سے کوئی خاص محبت بھی نہیں ہے۔ زوما نے ہم لوگوں کو بستی سے الگ تھلگ پہاڑوں میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ ہم انسانوں سے دور زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ پھر بومی، ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، ستارے ہمارے راستے منتخب کر چکے ہیں اور میں ستاروں کی کہانیاں ابھی تجھے سنانا نہیں چاہتی، کیونکہ وقت سے پہلے کچھ باتوں کا پتہ چل جانے سے ذہن خراب ہو جاتا ہے۔
نہیں بومی، بتاؤ مجھے ستارے کیا کہتے ہیں؟ علاشا ضد نہیں کرتے۔ بومیا میں پریشان ہوں۔ کیوں؟ بس ہوں، لیکن تجھے پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں بومیا؟ اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تم تو پہلے بھی میرے ساتھ تھی، اور اس وقت تم نے دیکھا کہ لوٹ مار کرنے والے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ گومی سیانا نے سد نگاہوں سے علاشا کو دیکھا، پھر بولی، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میری بچی، جو تیرا دل چاہے وہ کرو۔ تو اس قدر معصوم ہے کہ تیرا دل کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر تیرے ذہن میں کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا۔ نہیں بومیا، میرے دل میں کوئی خاص بات نہیں، میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ وقت تیرے لیے بہتر راستے منتخب کر چکا ہے بیٹا، تو اچھے راستوں کی مسافر ہے، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے ایسے ناہموار راستے طے کرنا ہوں گے جو انسان کو پسند نہیں ہوتے، لیکن اپنی ناپسندیدگی کے باوجود انہیں طے کرنا ہوتا ہے۔ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی بومیا۔ سمجھ میں آ جائیں گی، ہر بات کو فوراً سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ علاشا خاموش ہو گئی۔ بہرحال وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جنگل کا پھول، معصوم، بے ضرر اور ایسے ماحول میں پلنے والا جس میں اس نے دنیا کی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔ اسے تو ان لوگوں پر بھی حیرت تھی جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ گومی سیانا ان کے درمیان مطمئن تھی تو اسے بھی اطمینان تھا، لیکن اپنے طور پر وہ یہ ضرور سوچتی تھی کہ اس کے نہ جانے کیا ہوگا۔ جس گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے دریا عبور کیا تھا وہ بھی حیرت ناک تھی علاشا کے لیے۔ اس سے پہلے اس نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال گومی سیانا اس کے ساتھ تھی، اس لیے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی میں گومی سیانا کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں اس کا۔ جو لمحات اس پر بیتے تھے وہ بڑے روح فرسا تھے۔ وہ بہت ڈری رہتی تھی، لیکن بہرحال اب گومی سیانا اس کے پاس تھی۔ دریا عبور کرنے کے بعد وہ لوگ سیگال کی بستی میں داخل ہو گئے، پھر چاروں طرف پھیل گئے۔ ریٹا ہاروے، لارک اینجلو، مائیکل بائے، سر ہدایت اللہ اور باقی تمام افراد جنگلی کتوں کی طرح سیگال کی بستی میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ سیاہ فام وحشی سردار زوما اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن سردار خان یا نادر شاہ کی بات سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ جنگلیوں کے لیے تو سیگال کی بستی ایک عظیم الشان خزانہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ کھانے پینے کی تمام اشیاء اور وہ جو ان کی سمجھ میں آیا اٹھا کر لے جا چکے تھے، اور اب بستی کے کسی جھونپڑے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سب سے زیادہ غمزدہ مرزا نصیر نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی ذہانت کے ساتھ ایسی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ایسے خزانے چھپے ہو سکتے تھے جن سے جنگلی واقف نہ ہو۔ زاہد اس کے ساتھ تھا۔ بہرحال ابھی تک تو کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مرزا نصیر بیگ نے زاہد سے کہا، زاہد دیکھ رہے ہو اس بستی کو؟ جی سر۔ زاہد میرا ایک خیال ہے اور تم سے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سر؟ زاہد اگر ہم یہاں رک جائیں، چھپ جائیں تو کیسا رہے گا؟ جی؟ زاہد نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ہاں زاہد، اگر ہم ان لوگوں کو کس طرح چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر کیوں سر؟ زاہد نے سوال کیا۔ دیکھو ایک بات کہوں میں تم سے، جنگلی جو کچھ یہاں سے لوٹ کر لے گئے ہیں، یقیناً اپنے دانش میں انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن ہیرے جواہرات اور وہ مال و اسباب جو سیگال نے جمع کیا ہوگا، جنگلیوں کے ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں آیا ہوگا۔ سیگال بھی بہرحال انسان ہے یا انسان تھا، اس نے اپنے خزانے کو کہیں نہ کہیں چھپانے کی کوشش کی ہوگی، اور وہ جگہ یقیناً ایسی ہوگی جہاں عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی۔ جی سر، ممکن ہے اگر ہم یہاں جنگلوں میں روپوش ہو جائیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں تو ان کے جانے کے بعد ہم ان خزانوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ زاہد کام یہیں کا یہیں بن جائے گا۔ یقینی طور پر وہ سب کچھ اتنا ہوگا کہ یہ بیوقوف تو اپنی مشکلات کا شکار رہیں گے۔ میرا مطلب ہے نیل کنٹھ یا ٹاری بیگا جا کر یہ لوگ خزانے تلاش کریں گے اور ہم اپنا حصہ یہیں سے لے کر پھچکر ہو جائیں۔ زاہد نے عجیب سی نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھا اور بولا، سر آپ کی کسی بات سے اختلاف میرے لیے کس طرح ممکن نہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے کہہ دوں؟ ہاں کہو، تم سے مشورہ اس لیے کیا ہے میں نے۔ سر اگر ایسا کوئی خزانہ یہاں موجود نہ ہوا تو؟ مرزا نصیر بیگ چونک پڑا۔ ہاں سر، یہ ایک مفروضہ ہے نا؟ ہے تو مفروضہ، لیکن میرا اندازہ کہتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ فرض کیجئے آپ کا اندازہ غلط نکلتا ہے تو؟ ہاں، مرزا نصیر بیگ کھوسا گیا۔ ایسی صورت میں سر ہم زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ اول تو ہمارے ہاتھ خزانہ نہیں آئے گا، دوسری بات یہ کہ یہ ہم صرف 2 افراد رہ جائیں گے۔ کیا ہم صرف 2 افراد ذرائع پیدا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بآسانی واپس جا سکے؟ ہمیں ایک گروہ کی ضرورت تھی، اور اب اتفاقیہ طور پر ہمیں ایک گروہ حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے اور آپ کے معاملات کیا ہیں یہ بات آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ سنگ دل نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ یقینی طور پر اتنا برا سلوک نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہمیں ان کا سہارا مل رہا ہے تو میرا خیال ہے
ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی مرحلے پر ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی کسی طور ہمیں اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ مرزا نصیر بیگ پرخیال انداز میں گال کھجانے لگا، پھر بولا، ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو، پھر تمہارا کیا خیال ہے ہم انہی کے ساتھ چلیں؟ سر مناسب تو یہی ہوگا۔ اوہ لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کمینے لوگ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں؟ سر اس کا ایک پس منظر بھی تو ہے نا۔ پس منظر؟ میں اس پس منظر کو پیش منظر بنا کر اگر کھولتی ہوئی دلدل میں نہ ڈال دوں تو میرا نام نصیر بیگ نہیں، اور وہ تو مکمل طور پر اپنے لیے تمام انتظامات کر چکے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں زاہد، وہ بچی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ بچی بھی ان کے ساتھ ہے۔ زاہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا نصیر بیگ اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ ویسے مختلف لوگ کیفیت کا شکار تھے۔ ریٹا ہاروے نے سب کچھ دیکھا تھا اور بری طرح دانت پیس رہی تھی۔ مائیکل بائر اس کے ساتھ تھا اور دونوں لوٹی ہوئی بستی کا جائزہ لے رہے تھے۔ ریٹا ہاروے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی، کچھ بھی کہو مائیکل بائر، وقت اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ مائیکل نے چونک کر ریٹا ہاروے کو دیکھا اور بولا، کیا کوئی نیا خیال ہے میڈم ہاروے؟ نہیں، بہت بہت پرانا، خاص طور سے یہ نسل، اس مذہب کے لوگ ہم سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ کس نسل اور کس مذہب کی بات کر رہے ہیں مسز ہاروے؟ کنور مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ تمہیں صلیبی جنگیں یاد نہیں؟ مائیکل بائر ہنس پڑا، پھر بولا، نہیں، اتفاق سے صلیبی جنگوں کے دور میں پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں میڈم ہاروے، اب جو کچھ کہنا چاہتے ہیں واضح الفاظ میں کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھ رہے ہو مائیکل، تم دیکھ رہے ہو ان وحشیوں نے سب کچھ صاف کر دیا، کچھ چھوڑا انہوں نے یہاں؟ مائیکل پھر ہنس پڑا، پھر بولا، آپ کیا چاہتی تھی؟ تم کمال کرتے ہو مائیکل بائر، سیگال نے جو کچھ لوٹا ہوگا کیا وہ کم ہوگا؟ نہ جانے کب سے وہ یہاں اس بستی میں آباد ہوگا اور لوٹ مار کر رہا ہوگا۔ اس نے عظیم الشان خزانے یہاں جمع کر لیے ہوں گے اور وہ سیاہ فام وحشی وہ خزانے یہاں سے لے گئے۔ میڈم ہاروے، کیا وہ خزانے آپ حاصل کرنا چاہتی تھیں؟ خزانوں سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ نہیں، ظاہر ہے ہم نے زندگی کی بازی انہی خزانوں کے لیے تو لگائی ہے۔ تو پھر سیگال کے لوٹے ہوئے خزانے ہماری منزل تو نہیں تھے؟ مائیکل بائر نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم یہ خزانے لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم سیگال 2 نہیں بننا چاہتے تھے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم لوگ بھی پوری طرح ٹریپ ہو گئے ہو اور وہی زبان بول رہے ہو جو وہ بولتے ہیں۔ نہیں میڈم ہاروے، یہ بات نہیں، میں نسلی بنیاد پر بھی صحیح مکمل طور سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو کچھ آپ کہتی ہیں یا آپ کے اعتراضات جس شکل میں سامنے آئے ہیں وہ مناسب نہیں تھے میڈم ہاروے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں۔ ارے تم دیکھ نہیں رہے؟ تمہاری آنکھیں اور کان بند ہے کیا؟ تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ نسلی بنیاد پر مرزا نصیر بیگ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سچ پوچھے تو بات ذرا مختلف ہے، کیا آپ خود سوچیں۔ نہیں تم مجھے بتاؤ میڈم ہاروے، ساری نسلی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ ہمارا ایک گروپ ہے، کنور مہتاب علی، سر ہدایت اللہ وغیرہ بے شمار مہمات میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم اگر نسلی بنیاد پر سوچتے تو کسی نہ کسی جگہ وہ ہمیں قتل کر دیتے یا ہم انہیں، لیکن ہم اچھے دوستوں کی طرح ساتھ ہی رہے۔ یا نسلی مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے، شوق اور ضرورت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو میڈم ہاروے، انسانی نقطہ نظر سے اگر اس وقت مرزا نصیر بیگ کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ کسی بہتر یہ نہیں کہ ہم خود اسے گولی مار دیں، حالانکہ اس کے جرائم ایسے ہیں کہ اس سے برا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں اس طرح نقصان پہنچایا ہے کہ ہم اسے مار کر افسردہ نہیں ہوں گے۔ میڈم ہاروے، اگر ہم اسے قتل نہیں کر رہے تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ لگا رہنے دیں اسے اپنے ساتھ۔ ایک بات جانتے ہو مائیکل؟ کیا؟ دیکھو بچھو کا کام کاٹنا ہے، ڈسنا ہے، وہ ڈنک ضرور مارے گا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، اور مرزا نصیر بیگ بچھو ہے، بالکل ہے۔ تو کیا تم اس انتظار کرو گے کہ ہمیں ڈنک مارے؟ ہاں، مائیکل بائر نے کہا۔ بہت بڑے محاطبہ بن رہے ہو تم۔ نہیں میڈم، انسان، صرف انسان، لعنت ہے، میں بھی فضول خام خواہ اپنا دماغ کھپا رہی ہوں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا میڈم۔ شٹ اپ۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ مائیکل بائر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال سیگال کی پوری بستی کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ بدحال چند ہی لوگ تھے، جیسے مرزا نصیر بیگ اور جیسے ریٹا ہاروے۔ باقی لوگ پرسکون انداز میں ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ پوری بستی تباہ ہو چکی تھی، انسانی لاشیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں۔ بہرحال بستی کا جائزہ لینے کے بعد جیمز پیرے نے کنور مہتاب علی سے کہا،
दोस्तों, अब क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। जी मिस्टर पेरे, कमर मेहताब अली ने मुस्कुराकर कहा। असल में इसे जेम्स पेरे का असल नाम मालूम था और जेम्स पेरे के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि अब वो जेम्स पेरे नहीं रहा, लेकिन कमर मेहताब अली ने इसकी लाज रखी थी और इसे जेम्स पेरे ही के नाम से रहने दिया था और मुखातिब भी इसे नाम से करता था। इस बात की जेम्स पेरे ने धीरे धीरे में कदर की थी और कमर मेहताब अली का ममनून था। असल में मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इस बस्ती को छोड़ दें। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये लाशें सड़ने लगेंगी और फजा में नाकाबिले यकीन ताफुन फैल जाएगा। ऐसी सूरत में क्या हम यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं? नहीं, वाकई हमारे पास जो कुछ मौजूद है खुदा के फजल से वो अपना है कि हम अपना बकिया सफर सुकून के साथ जारी रख सकते हैं। इस वहशत की बस्ती से निकल जाना हमारे लिए हर हाल में बेहतर रहेगा। यहाँ से काफ़ी फासले पर निकल जाने के बाद हम पड़ाव करेंगे और इसके बाद तय करेंगे कि हमें आइंदा क्या करना चाहिए। नहायत मुनासिब तजवीज़ है। कि दूसरे लोगों को भी ये तजवीज़ कबूल होगी? मेरा ख्याल है यकीनन कबूल होगी, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस बारे में सबसे बात कर लूँ। प्लीज़, मैं यही चाहता हूँ, जेम्स पेरे ने कहा। कंवर मेहताब अली ने ये तमाम बातें सर हिदायतुल्लाह को बताईं और सर हिदायतुल्लाह ने नादिर शाह को। हरचंद के सर हिदायतुल्लाह ने इस बात का इजहार नहीं किया था कि वो नादिर शाह की असलियत को पहचान चुके हैं, लेकिन जहनी तौर पर वो इसकी बरतरी कबूल कर चुके थे और इस हर मामले में मशवरा कर लेना ज़रूरी समझते थे। नीज़ ये कि अब तक सरदार खान की हैसियत नादिर शाह ने जो कुछ किया था वो इतना मौसर और जामे था कि हर शख्स इसका दस्ते नज़र आता था। नादिर शाह ने कहा, आप ठीक कहते हैं, और चूंकि ये जगह हमारे लिए किस तौर काबिल कबूल नहीं और हम यहाँ चंद लम्हात भी नहीं गुजर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से भी आगे रवाना हो जाया जाए। ये बात सब लोगों ने सुनी और इसके बाद इस पर मुत्तफिक हो गए। एतराज़ किसी को नहीं था। सीगाल की बस्ती से किसी को कुछ भी नहीं मिल सका था। रीटा हार्वे और माइकल बायर कोई मौसर एतराज़ नहीं पेश कर सके और थोड़ी देर के बाद ये मुख्तसर सा काफिला इस बस्ती से आगे निकल गया। तय ये किया गया था कि इतना फासला अबूर कर लिया जाए कि लाशों के सड़ने की बदबू उन तक न पहुंच सके। चुनांचे रफ्तार भी तेज़ रखी गई थी और हर शख्स खामोशी से अपना काम सर अंजाम देता रहा। और फिर दोपहर के बाद ही लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां घने दरख्तों के अंबार थे और इन दरख्तों के नीचे पनागा बनाई जा सकती थी, क्योंकि नीचे की ज़मीन हमवार और झाड़ियों से पाक थी। अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता था कि इस जंगल में दरिंदों की क्या कैफियत है। सहराए आज़म में किसी भी ऐसे पुरस्कार गोशे के बारे में सही तौर पर कोई पेशगोई नहीं की जा सकती थी। वो सयाह जो यहाँ बार बार सफ़र करने के लिए आ चुके थे वो भी ये नहीं कह सकते थे कि गुजरे हुए चंद सालों में यहाँ की जुग्राफी कैफियत में क्या तब्दीली हुई है। ताहम ये जगह बहुत मुनासिब समझी गई। गाड़ियों के इस अंदाज में खड़ा कर दिया गया कि एक हसार सा बन गया और इस हसार के दरमियान इन लोगों ने अपना वो ज़रूरी सामान उतारना शुरू कर दिया जो इस वक्त इनकी ज़रूरत था। चूँकि दिन भर के सफ़र में अब तक खाने पीने का कोई वक्फा नहीं आया था, इसलिए सबसे पहला काम यही किया गया। खाने पीने की तैयारियां होने लगी थीं।